الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم K2 کے تمام ناظرین کو ذکی الرحمان کی طرف سے سلام۔ ناظرین، جیسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کبھی کبھی ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو بالکل ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ہوتے ہیں اور ان پہ ہم بحث بھی کرتے ہیں، لوگ ان کو زیادہ پسند بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، انسان کو جب جنت سے نکالا گیا تو انسان جنت کی ہی تلاش میں رہتا ہے پوری عمر، اور اس جنت کے معنی ہیں سکون، اس جنت کے معنی ہیں سبزہ، اس جنت کا معنی ہے پانی، اس جنت کے معنی ہے صاف اور ستھری ہوا۔ یہ وہ ہمارے لاشعور میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے اس وقت سے جب سے آدم کو نکالا گیا ہے، اور ہم اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ واپس اس طرف جایا جائے۔ اب جب سے انسان نے ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانسمنٹ کی ہے، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گرینری کی جو ایک خوبصورت جگہ ہوتی تھی وہ کم ہو گئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صاف اور ستھرا پانی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اسی طرح ایک جنت کی کوشش میں ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ہیل کی صورت زیادہ آپ کو نظر آئے گی، دھواں ہے اور آگ ہے اور گرمی ہے، اور جنت کی شکل آپ کو کم نظر آئے گی، اور یہ ہوا انسان ہی کی وجہ سے ہے۔ جب انسان نے لالچ شروع کی، اور اس وقت مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہم پڑھ رہے تھے ورڈز ورتھ کو، شیلے کو، کیٹس کو، کولرج کو، تو انہوں نے جب ایک طرح سے بغاوت کی شہر سے اور وہ چلے گئے کنٹری سائڈ پہ رہنے کے لیے، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ ہم اس لیے وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں کہ یہاں پہ سبزہ ہے، یہاں پہ پولوشن نہیں ہے، یہاں پہ کلین اینڈ گرین ہے سب کچھ، اور ہمیں یہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے یہ ایسی نظر آ رہی ہے کہ یہ دنیا کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں ایک طرح سے۔ تو آج ہم اتنی سیریس باتیں تو نہیں کریں گے، لیکن ایک کلین اینڈ گرین پاکستان کی خواہش میں ہم ایک بحث کریں گے انشاءاللہ، جس میں میرے ساتھ ہوں گے قاری روح اللہ مدنی صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو جی۔ تھینک یو۔ اینڈ اس کے علاوہ پرویز اقبال صاحب میرے ساتھ ہیں، وہ بھی ریلیجس اسکالر ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ تو ناظرین، شروعات کرتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی۔ جیسے میں نے کہا سر کہ ہم ہر انسان، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کسی علاقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو سکون ملے، اس کو پانی ملے، اس کو سبزہ ملے، اس کو کلین اینڈ گرین جگہ ملے۔ لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ اپنی اس عادت سے منع نہیں ہوتا کہ اس کو گاڑی بھی چاہیے، اس کو اے سی بھی چاہیے، اس کو وہی چیزیں چاہیے جو پولوشن پیدا کرتی ہیں۔ کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ شکریہ ذکی الرحمان صاحب۔ اس موضوع پہ مجھے خوشی ہے کہ آج میں نے بہت ہی زبردست تمہید سنی ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ یہ تمہید جو ہے اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے۔ پھر یہ کہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے اس نے ہمیں کیا دیا، ٹھیک، اور تیسری بات یہ کہ ہم اپنی ضروریات جو ہیں وہ کس طریقے سے پوری کر رہے ہیں۔ ٹھیک، صحیح۔ انڈسٹریل ریولوشن نے ہمیں جہاں بہت زیادہ فائدے پہنچائے ہیں، وہاں جو ہے خود ترقی یافتہ ممالک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو موسمیاتی اور ماحولیاتی مسائل ہیں وہ بھی اس انڈسٹریل ریولوشن کی پیداوار ہیں۔ بالکل بالکل، یہ اس میں گلوبل وارمنگ کی جیسے بات ہوتی ہے جی۔ اور جو ملک جس قدر ترقی یافتہ ہے صنعتی طور پر، اس کا حصہ گلوبل وارمنگ میں اتنا ہی زیادہ ہے۔ بالکل، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ صحیح۔ ہم لوگ جو ہیں جن کو کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز، تو ہم ایک لحاظ سے وکٹمز ہیں، بے شک، شکار بن رہے ہیں۔ بالکل۔ یعنی گلوبل وارمنگ میں ہمارا حصہ، یہ جو ہمارے آس پاس کے ممالک، ان کا اتنا حصہ نہیں ہے گلوبل وارمنگ پیدا کرنے میں جتنا کہ شکار بننے میں حصہ ہے۔ بالکل بالکل، یہ ایک حقیقت ہے۔ ویری ٹرو۔ جی ہاں، اور اس میں جہاں ایک جانب
انڈسٹریلائزڈ ملکوں کا کردار ہے، کچھ ہمارا اپنا کردار بھی ہے۔ بالکل، جو وسائل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، ہم ان کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر رہے جیسے ہمیں کرنے چاہیے، بالکل، اور دوسروں کے پیدا کردہ خطرات سے جو احتیاط لازمی ہے وہ بھی ہم نہیں کر رہے، تو ہم احتیاط بھی نہیں برت رہے۔ اچھا یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ جو ابھی آپ نے مینشن کی جی کہ پرویز بھائی کہ وہ ممالک، سر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ ممالک جو سب سے زیادہ انڈسٹریل ریولوشن جس میں آئی، سب سے زیادہ ترقی آئی، اچھا انہوں نے اس پولوشن پہ قابو بھی جلدی پا لیا۔ جی ہم نے کیا کیا، ہم انہی کی اندھی تقلید میں چلتے گئے، کارخانہ تو ہم نے لگا دیا لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا فضلہ کہاں جائے گا، اور یہ ہم خیال بھی نہیں کر رہے کہ اس کا دھواں جو ہے اس میں کتنا کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ اور زہریلی گیسیں ہیں، ان کو یہ پتہ ہے۔ تو اس میں جو سر نے ابھی بات کی ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں پرویز بھائی، کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ایک بہت بڑا میں کہہ سکتا ہوں تبدیلی لا سکتی ہے جی اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، فضلہ بھی جو ہے وہ ٹھکانے نہیں لگایا جا رہا، وہ جو زہریلا مادہ ہے فیکٹریوں سے نکالا جا رہا ہے اس کا بھی کوئی خاطر خواہ بندوبست نہیں ہے۔ بالکل، ہماری گورنمنٹ نے اس سلسلے میں ایک علیحدہ محکمہ اس کی نگہداشت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ محکمہ کہاں جا رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کتنی ادا کر رہا ہے۔ ہاں یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری گورنمنٹ اس مسئلے کو قابو کرنا چاہے تو عوام کی مدد سے یہ کیا جا سکتا ہے، بڑا آسان کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اگر مطلب WSSP بنا تو گئی ہے، جی بن تو گئی ہے صفائی کے لیے، جی جی لیکن عوام اس کے ساتھ مل کے کرے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل WSSP کی مثال لے رہے تھے، تو کیسے پرویز بھائی؟ دیکھیں میں لاسٹ ایئر جو ہے چونکہ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کا ممبر بھی ہوں، جی لاسٹ ایئر ہم نے ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ پودے لگائے، ٹھیک، تقسیم بھی کیے۔ بالکل، صرف پودے آ کر لگا دینا اور پھر فوٹو شو بنا لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس کو پانی بھی دینا ہے، بالکل، اس کی نگہداشت بھی کرنی ہے۔ تو یہ نہیں ہے ہم وہاں سے بھی عوام کو لوٹ رہے ہیں، ادھر عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ پودے جو آئے ہیں وہ کہاں سے، پیسے کہاں سے آئے، بالکل، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے دیکھ بھال کے لیے ایک علیحدہ محکمہ ہے، اور وہ محکمہ جو ہے وہ پانی جو دے رہا ہے، تو آپ کو برملہ میں یہ آپ کو بھی معلوم ہے وہ پانی کہاں دیا جا رہا ہے۔ صحیح بات ہے، گورنر ہاؤس کے سامنے، CM ہاؤس کے سامنے، ایسی جگہوں پر، اور جہاں ضرورت ہے کاش کہ میں اپنے گھر کے سامنے ایک پودا لگا لوں، کاش کہ میں اپنے گھر کے سامنے ایک پودا لگا لوں۔ اور اس پروگرام کی وساست سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی چاہے اس کا اپنا گھر ہے چاہے کرائے کا گھر ہے، ایک پودا لگا لے، صدقہ جاریہ ہے، اور یہ بہت ہی ماحول کو کنٹرول کرنے میں ہمارا ساتھ بالکل اچھا ہوگا۔ قاری صاحب یاد ہے آپ کو پشاور کو پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا؟ جی بالکل، اور یہاں کا سبزہ اور پھول جو تھے وہ پوری دنیا میں مشہور تھے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب سینٹرل ایشیا سے قافلے آتے تھے تجارت کے، اور یہ نام اس وقت پڑا تھا کہ پشاور پھولوں کا شہر ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت سے یہاں اتنے پھول اور سبزے تھے کہ دنیا ہی اسے پھولوں کا شہر کہنے پہ مجبور ہو گئی۔ اب اس پھولوں کے شہر کو جس کا حال ہم نے کیا ہے، کچھ حال تو BRT نے اور بھی بگاڑ دیا۔
اچھا مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی قاری صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب BRT ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے سارے پشاور کو گرین کر دیا تھا، سارے روڈ سائڈز جو ہیں ان کے درمیان میں جو ڈیوائیڈرز ہیں وہ گرین ہو گئے تھے، اور یہاں سے لے کر میرا خیال ہے جو موٹر وے تک وہ سارا گرین ہو گیا تھا، ڈیوائیڈرز چوک تک، اچھا چمکنی چوک تک، پھر بیچ میں یہ آ گیا. تو یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ ڈیولپمنٹ جتنی ہوگی تو وہ گرینری اتنی ہی کم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ پھولوں کا شہر دوبارہ بن سکتے ہیں ویسے ہمارا پشاور. میں صرف کلین اینڈ گرین پاکستان کی تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ صرف پشاور سے شروع کرتے ہیں. کیا پشاور دوبارہ پھولوں کا شہر بن سکتا ہے؟ جواب تو بالکل مختصر ہے، بالکل بن سکتا ہے. لیکن یہ کہ از خود نہیں بنے گا. صحیح، بنانے والے ہوں گے تو بنے گا. بالکل. پہلے بھی جب یہ پھولوں کا شہر تھا تو وہ از خود نہیں بنا تھا. اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے اس میں کردار ادا کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں پشاور کینٹ کا قدیم ترین باشندہ ہوں. میری پیدائش بھی اور پوری زندگی وہاں گزری. یہ جو اسمبلی چوک ہے، جی جی، یہاں سے لے کر ایئرپورٹ تک سڑک کے دونوں طرف جو ہے اتنے اونچے اونچے درخت تھے، میرے خیال 300 فٹ اونچائی تھا. واہ. اور راستے میں گرمی کے میں سے کوئی پیدل چلتا تھا اس کو دھوپ نہیں لگتی تھی. واہ. ان کے علاوہ جو ہم وہ دونوں یہ کہاں سے سر دوبارہ ذرا بتائیں، جو اسمبلی جہاں پہ ہے؟ اسمبلی چوک ہے، اسمبلی چوک سے ایئرپورٹ تک. ایئرپورٹ تک. جی ہاں، یہ وہ والا راستہ آپ بتا رہے ہیں جو بالکل اس سائیڈ والا جی ہاں، جہاں سے ڈبل ڈیکر چلتا تھا. جی بالکل. مال روڈ. ہاں ٹھیک ہے. اب صرف وہ ایک حصہ جو وہ ہے باقی رہ گیا ہے. اور یہ جو امن چوک تک، امن چوک سے لے کے ادھر تک اسمبلی چوک تک، یہاں تو درختوں کا صفایا ہو گیا. جی اچھا، وہ جو پہلے درخت تھے صرف اگر ان کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق فروخت کر دیا جاتا تو ان سے اتنا پیسہ آ سکتا تھا کہ اس سے زیادہ بڑے ایریا کے اندر پلانٹیشن ہو سکتی تھی. یس ایگزیکٹلی، بالکل. ہماری ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ پلانٹیشن اور یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ دیکھیں یعنی یہ BRT بنا، اس میں پلانٹیشن کی کوئی گنجائش ہی کہیں نہیں چھوڑی. صحیح بات ہے، بالکل. مطلب کوئی پلاننگ ہوتی ہے نا ناظرین، جیسے ابھی قاری صاحب نے کہا کہ پری پلاننگ ہوتی ہے کہ میں نے اتنی جگہ گرینری کے لیے چھوڑنی ہے، اتنی جگہ میں نے، وہ چیز ہی نہیں ہے. مطلب پلانٹیشن کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی. بالکل. اچھا یہ جو تو پھر یہ جو ایک منصوبہ ہے بلین ٹری سونامی کا منصوبہ تو بہت اچھا ہے. اگر بلین ٹری سونامی اسی طرح ہو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر اسی طرح ہوئی ہو جس طرح انہوں نے رپورٹ دی ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر تو میں کہتا ہوں کہ جون جولائی بھی ایسی گزرے. بلکہ پرویز صاحب آپ کو یاد ہوگا سر تو کنٹونمنٹ میں ساری عمر رہ چکے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوگا. ہم کلاس فیلو بھی ہیں. اچھا یہ ہم نکلتے تھے سر، ہم نکلتے تھے یہ خالد بن ولید جو پارک ہے، کمپنی باغ ہم اسے کہتے ہیں، ہم یہاں سے نکلتے تھے اور یہاں سے لے کر آپ باڑا روڈ تک اس کو ہم ٹھنڈی سڑک کہتے تھے. جی، کیونکہ سر نے جیسے کہا ہے اس پہ بالکل آپ کو گرمی نہیں لگتی. سخت یہ آپ رفیقی لینز کے سامنے سے گزرے، ٹھیک ہے نا سر، رائٹ کو شاہین کیمپ کی طرف راستہ جاتا ہے، بالکل. یہ سارا جو راستہ تھا یہ بڑا ہی خوبصورت اور ٹھنڈا راستہ تھا. ابھی بھی ہے، تھوڑا بہت ہے، لیکن جیسے قاری صاحب نے کہا بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سی جگہوں سے درخت، پرانے درخت جو ہیں 300 سال پرانے درخت جو ہیں وہ کاٹ کے اور وہاں پہ دوبارہ درخت لگائے بھی نہیں، بلکہ اگر لگائیں بھی میں تو کہتا ہوں کاٹے ہی کیوں ہیں. کیوں پرویز بھائی کاٹے ہی کیوں ہیں؟ جب تک یہ درد انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوگا نا کہ درخت اور انسان کو قتل کرنا ایک ہی طرح ہے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی سر، سوری آپ کچھ کہنا چاہیے. اس میں میں صرف ایک بات کہ دیکھیں، ڈیولپمنٹ، ترقی، یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے. صحیح، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. بالکل. لیکن یہ کہ آپ جو ترقی کرنا چاہتے ہیں کم از اس میں گنجائش تو اس چیز کی ہونی چاہیے. بالکل. اب جو ہے وہ یا تو خالی جگہ باقی نہیں رہنے دی گئی، عمارتیں اتنی
پھیلا کے بنا دی. اس کی بجائے اگر اونچی عمارتیں بنا دیتے اور زمین کم استعمال تو اس میں جگہ باقی رہ جاتی ہے ہماری. بالکل صحیح ہے. تو اور پھر یہ کہ بجلی کی تاریں آپ کسی بھی روڈ سے جو ہے نا, یعنی اتنے درخت نہیں ہیں جہاں جتنے بجلی کے کھمبے ہیں. صحیح بات ہے. ہاں انڈر گراؤنڈ اگر ہو جاتا تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا. وہ جو ہے نا بڑی اور تاریں 2021 میں ہم اس کی بات کر رہے ہیں سر, ذرا سوچیں. ہم 1998 میں بھی یہی باتیں کر رہے تھے اور 2021 میں بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ جو بی آر ٹی والا مسئلہ تھا, یہ ایک بہت زبردست موقع تھا کہ ساری بجلی کی لائنیں جو ہے نا کم از کم اس روٹ کے اوپر یہ انڈر گراؤنڈ وہ بنا سکے, کیونکہ انہوں نے ساری لائنیں جو ہیں وہ اکھاڑ دی تھی. اتنا زبردست موقع تھا ان کے پاس. بالکل. تو اس وقت انہوں نے نہیں کیا, اب اس کے اوپر دوبارہ پیسے لگیں گے. تو یہ ہماری جو ہے نا سارا مسئلہ پلاننگ کا ہے. جی ناظرین, بالکل پلاننگ اسی طرح نہیں ہوئی. چھوٹی سی بریک لیتے پھر آتے ہیں آپ کے سامنے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور زبردست ٹاپک لے کر چلیں آج اس پروگرام میں کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے. جہاں پہ آپ رہتے ہیں اور اس کا آپ احساس ہوتا ہے اس جگہ کا آپ کو, تو صحیح معنوں میں آپ انسان ہیں. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایک درخت کٹنے پہ اور انسان کے قتل پہ اگر ایک جیسا دکھ آپ کو نہیں ہوتا تو آپ انسان نہیں ہیں, کیونکہ درخت بھی ایک زندہ چیز ہے, ایک سانس لیتی ہوئی چیز ہے. ابھی جب قاری صاحب نے کہا کہ 300 سال پرانے درخت کاٹے گئے, جب اس کو مطلب کاٹا جا رہا تھا اس وقت یہ آرڈر جس نے دیے ہوں گے, یا مطلب آپ اس کو ٹرم کریں, بالکل اس کو ٹرم کریں, لیکن اس کو بالکل جڑوں سے آپ نے ختم کر دیا اس کو. تو دیٹس ریلی سیڈ. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے, میں جس بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق سے پیار ہے. مجھے کوئی بھی زندہ چیز جو سانس لیتی ہے اس سے پیار ہے. مجھے یہ پانی جو بہتا ہے اس سے پیار ہے. مجھے اللہ کی ہر تخلیق سے پیار ہے. اور جب یہ احساس آ جائے گا انسان میں تو خود ساری دنیا کلین بھی ہو جائے گی اور گرین بھی ہو جائے گی, اور پھر تو جنت ہی بن جائے گی. تو ناممکنات میں سے ہے, لیکن کوئی بھی چیز ناممکن تو نہیں ہے نا. مطلب تھوڑی ہم بہتری کی طرف تو جا سکتے ہیں پرویز بھائی. ہاں سر, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو شروعات کی تھی اس میں بہت اچھا آپ نے بتایا جنت کا. جی بالکل. تو چونکہ میں جہاں تک میرے علم میں ہے, جنت کو جب اللہ پاک نے بنایا تو وہاں پر ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ایک بی بی حوا تھیں. ٹھیک. اور یہ 2 بندے تھے, اور ان 2 بندوں کے لیے ہزاروں کنالوں پر, مرلہ نہیں تھا, کنال نہیں تھا, ہزاروں ایکڑ پر اللہ پاک نے ان 2 بندوں کے لیے خوبصورت ترین درخت لگائے, اور وہاں پر 4 نہریں نکالی گئی. بالکل. اور وہ درخت پھلدار بھی تھے. بے شک. اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہاں پر یہ تھا کہ جب یہ دونوں رہ رہے تھے جنت میں اس ماحول میں, تو وہ اس میں اللہ پاک صبح کے وقت ان سے باتیں کرنے تشریف لاتے تھے, شام کے وقت بھی آتے تھے. اللہ پاک کو صاف ستھرا ماحول بہت پسند ہے. بے شک. اور اللہ پاک کا یہ انسان کے لیے ایک منصوبہ ہے کہ وہ صاف ماحول میں رہے. اس لیے تو کہتے ہیں صفائی نصف ایمان. صفائی نصف میں. ایگزیکٹلی. جب آپ نے یہ بی آر ٹی کی بات کی تو میں سر یہ تو مثال تھی ایک مثال نا, پورے پاکستان میں آپ اگر گھومیں نا, ہاں جی, ہم تو پشاور میں رہتے ہیں اس لیے پشاور کی مثال دے رہے ہیں. جی. تو اس وقت بہت سے درخت جو ہے وہ کاٹ دیے گئے. ایگزیکٹلی. میرے پاس جب ایک درخت کے پتے کو واپس لگانے کا اختیار نہیں تو میرے پاس اسے کاٹنے کا کیا اختیار. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے, بڑی پیاری بات کی آپ. تو میں کہتا ہوں یہ ہم قتل عام کر رہے ہیں. بے شک بے شک, اس میں کوئی اللہ پاک کے منصوبوں کے خلاف ہم چل رہے ہیں. بالکل. اور یہ
پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا گورنمنٹ کو کہ یہ اور منصوبوں کو ذرا کم کر دیں، اور منصوبوں کو ذرا کم کر دیں، ماحول کو نیچر کی طرف جی اس طرف آئیں. اور انسان جتنا نیچر سے دور ہوتا جائے گا اس کو نقصانات اس کے بڑھتے جائیں گے. اگر آپ دیکھیے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناظرین جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے اب کرونا ہے، اب کرونا کی بیماری بھی جو ہے اگر اس کو تھوڑے سے ہم ڈیپ جائیں تو یہ بے احتیاطی سے پھیلتی ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراؤڈڈ پلیس، ایک جگہ پہ آپ کا کام نہیں ہے قاری صاحب لیکن آپ نے جانا ہے. اب کیوں جانا ہے اس کا کسی کو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویسے ہی جاتے ہیں، مطلب ان کو جانا ہوتا ہے، گورا بازار کے چکر لگانا ہوتا ہے، ان کو جانا ہوتا ہے مینا بازار کے چکر لگانا ہوتا ہے، شاہین بازار کے چکر لگانا ہوتا ہے، خیبر بازار جانا ہوتا ہے. یار آج میں گیا تھا، بڑا میں گھوما ہوں، بڑا دیکھا ہے، بہت سی دکانوں کے چکر لگائے ہیں، مجھے کوئی خاص چیز نہیں ملی. اب یہ خاص چیز کون سی ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن قاری صاحب یہ لوگوں کا احتیاط نہ کرنا، یہ صرف کرونا کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ ہماری بہت سی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے. اور یہ جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا کلین اینڈ گرین پاکستان، اس کے وہ جو پشتو میں کہتے ہیں خاندان، ایک بہت بڑا آبسٹیکل بنتا جا رہا ہے یہ اس کے درمیان. جی دیکھیے، میرا تعلق جو ہے بنیادی طور پر ایک یعنی دینی ماحول سے، مسجد، مدرسہ، یہ چیز. بالکل. ہماری ایک بدقسمتی یہ رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے اس کا ان چیزوں کے ساتھ، ان موضوعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسی تصور کے نتیجے میں دینی تعلیمات سے دور ہوتے گئے. ہم نے دینی تعلیمات کو بھلا دیا ہے. بے شک. ورنہ آپ جو ہے نا اگر دین کی تعلیمات کو فالو کریں تو بھی جو ہے نا ہماری یہ ملک سرسبز بن سکتا ہے، گرین اینڈ کلین بن سکتا ہے. ایک تو وہ سائنٹیفک اسباب ہیں، ایک وہ پلان ہے جو انہوں نے دیا ہوا ہے، اور ایک جو ہے ہمارا یہ دینی پہلو ہے. دیکھیں ہمارے تاریخ میں ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غلام تھے اور ان کے جو مالک تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر مجھے کچھ مالی فائدہ پہنچائیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. ان کا ایگریمنٹ، اس کو عربی زبان میں مکاتبت کہتے تھے. مکاتبت، ٹھیک. جی ہاں، مکاتبت اس اور سمجھوتے اس بات پہ ہوا کہ وہ اس میں ایک میدان تھا کہ اس میں کھجور کے تقریباً 600 درخت وہ لگائیں گے. اچھا. جی ہاں، 600 درخت. اور جو ہے نا تو انہوں نے مان لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے باقی صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ سلمان کی مدد کرو. اور وہ سارے کے سارے درخت جو ہے نا بہت تھوڑے وقت میں انہوں نے لگا دیے. اب اس کے دو فائدے ہوئے، سلمان کو آزادی بھی مل گئی اور 600 درخت بھی لگ گئے. یہ وہ اجوا کے، تو یہ 600 اجوا کے تھے کہ نہیں؟ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اس سائڈ پہ جاتے ہی نہیں، لیکن وہ 600 درخت لگ گئے. جی اب آپ خود اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آزاد ہو گئے. ٹھیک ہے. جی ہاں، تو یہ ایک مثال ہے جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ دینی تعلیمات ہماری جو ہیں ان کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو پاکستان کو ہم گرین اینڈ کلین بنا سکتے ہیں. لیکن عمل کب کریں گے؟ عمل تب کریں گے جب کچھ ہمارے ذہن میں ہوگا. تو سر میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، پاکستان کی آبادی اگر 22 کروڑ ہے، 22 کروڑ میں سے 10 پیرنٹس نے بھی کبھی یہ اپنے بچوں کو نہیں کہا ہوگا کہ جاؤ بیٹا درخت لگاؤ. بالکل. تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ کہا ہوگا کہ ڈاکٹر بننا ہے بیٹا، یہ کہا ہوگا کہ انجینئر بننا ہے بیٹا، یہ کہا ہوگا کہ پیسہ کمانا ہے بچے، یہ کہا ہوگا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا آپ ہو بچے. اس میں ایک ایسی حدیث گاڑی کا کہا ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی آج کل جو صورتحال ایک بہت بڑے کرائسس کی صورتحال ہے.
لیکن یہ بحران جو ہے یہ قیامت سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا. ٹرو، بالکل، ہاں ہاں صحیح. اور حضور نے فرمایا کہ اگر جو ہے قیامت کا دن آ جائے اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور یہ ممکن ہو کہ وہ پودا زمین میں لگا سکے تو اس وقت بھی لگا دے. سبحان اللہ. جی. بس اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. سنیں دوبارہ اس کو، جو قاری روح اللہ مدنی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے اور کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ لگا سکے تو وہ اس کو لگا دے. سبحان اللہ. 1400 سال پہلے یہ تصور گرینری کا ہمیں ہمارے پیغمبر نے دیا. بے شک. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے دین کو چھوڑ کر اپنی دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت تو پہلے ہی برباد اور کر دی. یہی ہوتا ہے نا کہ پرویز صاحب کہ یہ جو جتنے ہم نیچر سے دور ہوتے جاتے ہیں، میٹیریلسٹک اپروچ آ گئی، ماں باپ کی قدر کم ہو گئی، ان کو گھر سے نکال دیا، اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیا. بچے جتنے بھی ہیں ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ میرا لیپ ٹاپ ہے کہ نہیں ہے، میرا موبائل ہے کہ نہیں ہے. اس کو یہ نہیں پتہ کہ گھر میں ایک گملہ پڑا ہوا ہے جس کو میں نے جا کے تھوڑا پانی بھی ڈالنا ہے. اس کو کبھی یہ نہیں پتہ ہوتا. سو آئی تھنک کہ یہ ناظرین یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایک پروگرام بنتا جا رہا ہے، جو میرا خیال سے ہر حوالے سے ہمیں ضروری، پلیز ضرور دیکھیے اس پروگرام کو، بیٹھ کے اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں. تو یہ سب یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے، یہ میٹیریلسٹک اپروچ جو اتنی ہو گئی ہے، میں انسان کی قدر و قیمت کم ہو گئی ہے اور گاڑی کی اور بنگلے کی زیادہ ہو گئی ہے. ایک یہ وجہ بھی تو ہے نا کہ ہم کلین اینڈ گرین پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جی کہ ہم نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جی 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 سر، اس طرح ہے کہ 65 کی بات کر رہا ہوں. میں کلاس 7 کا اسٹوڈنٹ تھا. 1965 میں ماشاء اللہ. 7. تو ایک میل بھی ہمیں اسکول آنے کے لیے پیدل چلنا پڑتا تھا اور گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا. جیسے قاری صاحب نے فرمایا، بالکل. روڈ زیادہ وسیع نہیں تھا، کھلا نہیں تھا، تنگ تھے روڈ، لیکن دونوں سائڈوں پر قداور درخت تھے اور کوئی رش نہیں، اور ماحول صاف تھا. سر بات یہ ہے، ابھی ضرورت ہے مجھے گاڑی کی، بائک کی مجھے ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ہے، صحیح ہے. یہ میری ایک ضرورت ہے آج کل کے دور میں. لیکن یہ بھی، اس سے بھی بڑی ضرورت یہ ہے کہ اگر مجھے ماحول صاف نہ ملے اور میں ایڑیاں جو ہے وہ رگڑ کر مر جاؤں، کیوں؟ مجھے آکسیجن نہیں مل رہی. بالکل. اور میں اس کے لیے مصنوعی آکسیجن کی طرف جا رہا ہوں. ابھی آپ دیکھیں جی بالکل، کووڈ کے لحاظ سے آکسیجن نہیں ہے، اللہ فری دے رہا تھا اور دیکھیں جناب، اور اس کی قدر نہیں تھی کسی کو، اور ہم سلنڈر لے کے. جی سر. جی سر دیکھیں، ابھی سٹی کا ایریا ہے، اس میں درخت بہت کم ہے، آبادیاں ہو رہی ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے. اسی کے تناسب سے، اسی کے مقابلے میں آپ کینٹ ایریا کو دیکھیں، قداور درخت وہ اب بھی موجود ہیں، اس لیے کہ وہاں کنٹرول ہے. وہ علاقے جہاں پر زیادہ ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے صرف دکھاوے کے لیے، صحیح بات، بالکل صرف دکھاوے کے لیے. آپ دیکھ لیں، یہ دور کی بات نہیں، قلعہ بالا حصار ہے، آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، اس کے گردا گرد درخت تھے سارے. بالکل. آج ایک درخت بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کے سامنے جناب وہ جناح پارک دیکھ لیں، کتنے اونچے درخت تھے. میں خود وہاں پر جا کر بیٹھتا تھا. سارے غائب. جی ٹی روڈ پر دیکھ لیں آپ. جی لوگوں نے جلسے شروع ہوئے اسی دن سے وہاں پہ درخت ٹوٹنے شروع ہو گئے. ہم پڑھے لکھے جاہل بن چکے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح ہے. میں کہتا ہوں ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب میں ایک پودا نہ لگا سکوں، اپنے بچوں کو میں ایک ماحول اچھا نہ دے سکوں. روح اللہ مدنی صاحب دیکھیں، ایک آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، پرویز صاحب نے بھی دیکھا ہے. کسی دن گلی میں ہم انٹر ہوتے ہیں اور دیکھا کسی نے گند پھینک دیا، ضرور دیکھا ہوگا. ہم تینوں نے ایکسپیرینس کیا ہے. شاپر میں گند کسی گھر سے باہر آیا، کس نے پھینکا، کیا ہے بیچ میں.
اچھا گھر سے باہر یہ سر یہ گھر ہے ٹھیک ہے نا, دیوار سے اس سائڈ پہ آپ ہیں, دیوار سے اس سائڈ پہ میں ہوں, جی میں اس کو اپنا گھر سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا, اور ایک اینٹ کے اس پار میں اس کو اپنا گھر نہیں سمجھ رہا. مطلب میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ ایک دیوار لگا دی گئی ہے, اب اس دیوار کے اس سائڈ کو میں اپنا گھر سمجھ رہا ہوں, اس کو میں صاف کر کے, شاید صاف کرتے ہوں یا نہیں کرتے ہوں یہ بھی سوچنے کی, اس کو صاف کر کے میں دیوار سے اس سائڈ پہ گن پھینکی جا رہا ہوں, اور اس عمل سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے. اور یہ جو صفائی نصف ایمان ہے, میں جب موئنجو داڑو, ہڑپا اور موئنجو داڑو کی نکاسی کا نظام دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے. کتنے ہزار سال پہلے ہوتا ہوگا سر وہ؟ بہت بہت پہلے. ابھی تو مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کتنے ہزار سال پہلے وہ تھا ہڑپا اور موئنجو داڑو, پڑھا تھا پہلے. ان کی نکاسی کا نظام ہم سے زیادہ بہتر تھا. ابھی بھی اتنی کرائی میں 2021 کی بات ہو رہی ہے جناب پاکستان کی, اللہ معاف کرے نالیاں بند ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. جی سر پلیز. جی دیکھیے, ایک پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بحیثیت قوم ماحولیات کا ایک مضمون جو ہے مسٹ اپنے تعلیمی اداروں میں انٹروڈیوس کروانا چاہیے. بالکل اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. بالکل. دوسری بات یہ کہ جو ہے جتنی بھی ہم ترقیاتی منصوبے بناتے ہیں اس میں ماحولیات کا کمپوننٹ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کمرشل پلازے بن رہے ہیں, ہاں اس میں نہ پارکنگ ہے بالکل اور نہ پلانٹیشن کی گنجائش ہے. بالکل. یعنی 1 انچ زمین جو ہے کوئی اپنی دیوار سے باہر نہیں رہنے دیتا. وہ کہتے ہیں کہ جس کو کورڈ کرنا ہے اور تاکہ انکم جو ہے وہ زیادہ مل سکے. یہ تو اب جو ہے نا انفرادی وہ مسائل ہیں, کچھ حکومتی سطح کے اوپر بھی ہیں. اب پوری دنیا سے کول انرجی کا تصور ختم ہو رہا ہے. ہم ابھی اس وقت ہمیں تھر کول یاد آیا, اور ہم نے جتنے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں یا تھرمل بجلی, یعنی وہاں پہ تھرمل کول وہ جو ہے تھر کے علاقے میں وہاں جو ہے نا کوئلے کے وہ بنا رہے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے گیس اور دوسری چیزیں جو ہیں استعمال کر کے. حالانکہ یہاں اتنی پوٹینشل ہے کہ ہم نہ صرف موجودہ ضروریات پوری کر سکتے ہیں ہائیڈل اس سے, بہت زیادہ, اور بلکہ مستقبل کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے انفرادی طور پر. اچھا, ہم ایک اور چیز جس کا آپ نے ذکر کیا, گھر ہم سب کی ضرورت ہے, ہم بنا لیتے ہیں, 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ جتنی جس شخص کی استطاعت ہے وہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کر لیتا ہے. لیکن گھر کے باہر وہ جو سیوریج کا پائپ ہے اس کے اوپر دو بوری سیمنٹ لگانے کے لیے ہم تیار نہیں. وہ کچی زمین اس کو پکی کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ہم تیار نہیں. حالانکہ اکیلے یہ نہیں کہ سٹریٹ صاف ہوگی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ بھی ہے, ثواب بھی ہے. پوری عمر آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے نواسوں کو ملتا جائے گا. ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں آپ کے سامنے. جی ویلکم بیک ناظرین. پھر آپ کہتے ہیں خوش آمدید. بہت پیاری ڈسکشن جاری ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے. تھوڑی دیر پہلے ہم نے ہر انسان کے اپنے فرائض کے حوالے سے بات کی. انڈائریکٹلی یہ کہا کہ اپنے گھر کو تو صاف رکھتے ہیں, پتہ نہیں اپنے گھر کو بھی صاف رکھتے ہیں یا نہیں, لیکن چلیں اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں. اور جو گلی ہوتی ہے وہ گندی ہوتی ہے. ہر بندہ اپنی سٹریٹ میں گند پھینک رہا ہوتا ہے, اور یہ اس میں کوئی بھی ایسا علاقہ شامل نہیں ہے جس کا میں نام لے سکوں کہ بالکل وہاں پہ یہ نہیں ہوتا. آپ پوش سے پوش علاقے سے غریب تر علاقوں میں چلے جائیں, ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے.
تو مین چیز یہ ہے احساس ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے، بے حسی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلوں کو پھر پرویز بھائی ہم کیا دے رہے ہیں، سکھا کیا رہے ہیں؟ ہمیں تو بڑوں نے بڑی پیاری پیاری چیزیں سکھائی تھی، ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ ابھی کووڈ آیا مارچ 2020 میں، جی میرا خیال ہے 15-14 مارچ تھی جب یہ ہوا. اس سے پہلے آپ پیچھے چلے جائیں، بیماریاں جو عام ہیں وہ ہے چیسٹ انفیکشن. صحیح، بالکل، ویری رائٹ. اور چیسٹ انفیکشن اندر سے نہیں ہوتا، یہ باہر سے آپ اندر لے کر جا رہے ہیں. بالکل. پھر اسی پروگرام کے حوالے سے دیکھیں، اسکولوں کی بسیں ہیں، آپ صبح نظارہ دیکھیں ان کا، اتنا اگر بائک پر ہیں یا پیدل ہیں اور بس گزر گئی ہے تو پھر پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کون سا ہے. اور سفید کپڑے تو پہن ہی نہیں سکتے آپ، بالکل صحیح ہے اگر بائک پہ. اس کے لیے ایک علیحدہ حکومت نے محکمہ مقرر کیا ہوا ہے ماحولیات کا. ماحولیات کا، بالکل. ٹھیک ہے، پولیس کے پاس بھی اختیار ہے اور پولیس کا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے. یہ سب سوئے ہوئے ہیں، انہیں جگانے کی ضرورت ہے. اگر یہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو پھر ان کی جگہ دوسرا کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر، میری ذات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ادھر ایک میرا گھر ہے اور سامنے دوسرا گھر ہے، درمیان میں ایک راستہ ہے، سڑک ہے یا گلی ہے. تو کاش کہ یہ میں کہہ سکوں یہ میرا گھر نہیں، میں کہوں یہ میرا محلہ ہے. جب میرا محلہ ہوگا تو یہ کامن چیز ہو جائے گی. مجھے ابھی وہ چیزیں یاد ہیں جب ہم پورے علاقے پشاور، میرا پشاور ہے جی، ٹھیک ہے جی، ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوہاٹی میرا ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میں اپنی بچوں کو، آنے والی نسلوں کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دے رہا. اور یہ اگر میں بچانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، تو اس کا واحد ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ میں درخت لگاؤں. بے شک درخت لگاؤں. اور اس کار خیر میں اگر میرے ساتھ گورنمنٹ نہیں ہے تو میں جتنی بھی کوشش کر لوں وہ گورنمنٹ کا اس میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کام تو وہ چلوا سکتے ہیں نا، فنڈ کی فراہمی، علاقے فراہم کرنا جہاں پہ درخت لگانے. لیکن یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سر آپ نے ایک بات کی بڑی خوبصورت، کہ جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے وہاں پہ ناظرین کوئی بھی اس چیز کا خیال رکھا نہیں جاتا کہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو. ٹھیک ہے نا. اب ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، یا ہم بات کرتے ہیں کہ یار جیسے اب کووڈ کی مثال ہے کہ وہ بھی ایک دن یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ پھیلا کس طرح ہے، لیکن اس کے پھیلنے کی وجوہات کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مریض کو سب سے زیادہ ضرورت آکسیجن کی ہوتی ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ چیسٹ انفیکشن جو ہے وہ باہر سے آتا ہے، وہ اندر سے نہیں ہوتا آپ کے چیسٹ انفیکشن. اور یہی پولیوشن جو ہے وہ آپ کی قوت مدافعت اتنی کم کر دیتی ہے کہ آپ کو وہ چیسٹ انفیکشن کے خلاف طاقتور ہی نہیں بناتے. یہاں پہ سر ابھی قاری صاحب ایک کنال کی زمین لی جاتی ہے، اس پہ 10 کنال کے گھر بنا دیے جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، 1 کنال کی زمین لی 10 کنال بیچ دیے، 1 کروڑ کی زمین لی 10 کروڑ پہ بیچ دی. اوپر جا رہے ہیں اس طرح سے اسکائی اسکریپرز. بلڈنگیں تو بہت بڑی بڑی بن رہی ہیں، درخت کوئی بڑے نہیں لگا رہا. مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ درخت کوئی بڑا لگ جائے یا درخت تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا درخت، اتنی بڑی جگہ اس نے پکڑی ہوئی ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے ہمارے، جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے سر، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتائیں ذرا، تب تک میرا خیال ہے یہ چیز کلیئر. جب سے کمرشلزم ہر چیز میں آ گئی ہے تو یہ تباہی پھیل گئی ہے.
ورنہ اربن ایریاز کے اندر یہ بائی لاز کے اندر شامل ہے، حکومت کے بنائے ہوئے بائی لاز جو ہیں ان میں، کہ آپ کے پاس اگر ایک پلاٹ ہے ایک کنال کا تو اس کا 64 یا 65، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، اس 64% آپ کورڈ جو ہے نا وہ اس کو کور کر سکتے ہیں، اور باقی 35% جو ہے وہ اوپن اور گرین رہے گا، جیسے حیات آباد میں کہا گیا تھا سٹارٹ میں، آپ کو یاد ہوگا. بالکل. اب دیکھیں جتنی بڑی بڑی عمارتیں اس وقت بن گئی ہیں پشاور کے مختلف اطراف میں، 10 15 منزلہ، وہاں جو ہے نا یا تو کسی جگہ کو اوپن رکھا ہی نہیں گیا، اور اگر رکھا گیا ہے تو اس پہ بھی ٹائلیں لگا دی گئی، اس میں گرینری اور درخت لگانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. گوئے کہ ٹائل اور جو ہے نا درخت لگانے دونوں کو ایک. سر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. چارسدے سے میرا دوست کل ملاقات تھی ان سے، میرے آفس آیا تو میں نے اس کو کہا کہ افطاری، کہتے نہیں میں تو گھر. میں نے کہا چارسدی تب ازی واپس جاؤ گے؟ کہتے نہیں میں تو کب کا وہ بیچ چکا ہوں ساری زمینیں. میں نے کہاں ہوتے ہو؟ ادھر ایک فلیٹس ہیں، میں ان کے نام نہیں لوں گا. کہتے یہاں ادھر فلیٹس میں ہوتا ہوں. میں نے کہا یار تمہارا تو پورا فارم ہاؤس تھا وہاں پہ. کہتے یار یہ سہولیات نہیں تھی. اب میں سوچ رہا ہوں مجھ جیسے بندہ جو شہر میں پیدا ہوا ہے اس سے پوچھا جائے کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں وہاں پہ جا کے فارم ہاؤس بناؤں. وہ وہاں فارم ہاؤس بیچ کے یہاں پہ ایک بڑے مشہور فلیٹس ہیں ادھر آگے فلیٹ لے لیا. میں اس کو دیکھے جا رہا ہوں کہ بھائی اس انسان کو. میں نے کہا تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہتے یار بس بچے کے اسکول یہ وہ ادھر ادھر نا بہانے پھر بڑے ہوتے ہیں، خیر ایکسکیوزز بڑے ہوتے ہیں. سر یہ جب تک ہم اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے نا کہ میرے پاس ٹیکنالوجی ہو، میرے پاس ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی چیز یہ ہے. اس کے بعد یعنی ٹیکنالوجی اس وقت دنیا کے اندر اویلیبل ہے لیکن ہمارا ذہن ابھی تبدیل نہیں ہوا، اس لیے ہم اس ٹیکنالوجی کے استعمال نہیں کر رہے. صحیح دیکھیں صحیح استعمال نہیں کر رہے، یہ بات بھی ہے. دیکھیں اس جو ہے نا ہمارے مذہب نے جو ہمیں جو کانسیپٹس دیے ہیں، مختلف تصورات دیے، ان میں سے ایک تصور میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کام کرتا رہتا ہے، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے جس کو ہم چیریٹی کہتے ہیں. چیریٹی کا تصور آپ کو اسلام میں ملے گا، آپ کو کرسچینٹی میں ملے گا، ہر مذہب کے اندر ملے گا. بالکل. یعنی حتیٰ کہ وہ لوگ جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتے وہ بھی چیریٹی کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ تصور جو چیریٹی کا ہر جگہ مختلف ہے. ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ بہت وسیع ہے. اسلام نے اس کو پلانٹیشن کو بھی چیریٹی کے اندر شمار کیا ہے. واہ، یہ بات ہوئی نا. اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کوئی مسلم ایک درخت لگاتا ہے، پھر اس درخت میں سے جو ہے نا کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی انسان آ کے جو ہے وہ کوئی دانہ کھا لیتا ہے، کوئی پھل کھا لیتا ہے، تو یہ بھی اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے، چیریٹی ہے. بس اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. یہ جو ہے نا صرف یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کہتے ہیں. یہ تصور یہ تصور آ جائے پھر تبدیلی آئے گی. لیکن ہم جو ہے نا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہر چیز کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی اس کا ریٹرن کیا ہوگا. ہاں، پیسہ ملے گا، ہر کرایہ جگہ ملے پہ گا. میٹیریلزم. ہاں، ایک مثلا 10 مربع فٹ میں درخت لگا لیں، کیا ملے گا؟ 10 مربع فٹ میں کیبن لگا دیں، 10,000 روپے کرایہ تو مل جائے گا. یہی بات میں کر رہا ہوں نا سر. تو پھر کلین اینڈ گرین ورلڈ، میں پاکستان کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، کلین اینڈ گرین پاکستان یا کلین اینڈ گرین دنیا حاصل کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا اگر ہر ایک بندے کی میٹیریلسٹک اپروچ ہوگی. بلکہ میں یہاں پہ بڑے عجیب سی بات ہے کہ میں نے جب امریکہ کا ٹور تھا میرا، جی،
تو میں نے جتنی گرینری وہاں پہ دیکھی ہے میرا خیال ہے کبھی ہر گھر کے سامنے ایک درخت لگانا لازمی ہے. ایگزیکٹلی وہاں جتنی گرینری دیکھی میں نے کہیں پہ نہیں دیکھی. اور پھر اس کی کنٹری سائڈ جو گاؤں جسے کہتے ہیں وہ انٹچڈ ہیں. اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ خانہ کاش زمینیں جو ہیں ان پہ بلڈنگیں بن رہی ہیں خانہ کاشت. کمرشل اور ریزیڈینشل ایریا میں جو ایک فرق تھا گورنمنٹ نے رکھا ہوا تھا اسے ابھی اسی گورنمنٹ نے ختم کر دیا. ریزیڈینشل اور کمرشل، ریزیڈینشل ایریا میں کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی تھی. سر آپ موٹر وے پہ جب آتے ہیں تو ایک بورڈ آپ کے سامنے آتا ہے جب پشاور کے نزدیک آتے ہیں کہ دا بیسٹ پیئر پروڈیوسنگ لینڈ. جی جی جی. وہ باغات کدھر ہیں؟ پیئرس کے باغات کدھر ہیں؟ ناشپاتی کے باغات کدھر ہیں؟ وہ جو باغات تھے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ ناشپاتی، آڑو، خرمانی، خوبانی اور آلوچا، وہ باغات کدھر ہیں؟ گئے سارے، ختم. آپ کے یہ باغات شاہ عالم پل جو ہے وہاں تک ختم ہو گئے ہیں. صرف یہاں بات میں نہیں کر رہا، بہت افسوس کی یہ رونے کا مقام ہے. یہ خوش ہونے کا نہیں ہے کہ آپ نے سوسائٹیز بنا دی اور ماڈل ٹاؤنز بنا دی. میں نے یہی کہا نا جی کہ ریزیڈینشل اور کمرشل جو ایریا تھا، ریزیڈینشل ایریا میں کمرشل مارکیٹ، دکان، کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی تھی. بے شک. ابھی وہی چیزیں جو ہیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں پبی تک، نوشہرہ تک، یہ جتنی مطلب یہ ہے کھیت ہیں، یہ جرم ہے. کھیتی باڑی کو میں آپ گھر بنائیں، وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز کریں، یہ جرم ہے. خانہ تو کاش اس زمین جرم میں کون شامل ہے؟ خانہ کاش زمین کا انتقال نہیں ہو سکتا فار کمرشل ایکٹیویٹی. این او سی دڑی دڑ دے ہی جا رہے ہیں، این او سی دے ہی جا رہے ہیں. یہ کیوں؟ بالکل ایگزیکٹلی. وہ صرف اپنی فیس لے رہے ہیں نا جی. ناظرین ہم آخری ایک سوال کی طرف آتے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ اب اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں، سلوشن پہ آتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے فار کلین اینڈ گرین پاکستان. سر سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ سلوشن یہ ہے کہ جو کمرشلائزیشن ہمارے معاشرے کے اندر شروع ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی آپ نے ایک حد مقرر کرنی ہے. آپ کسی ایریا کو کمرشل ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں اوپن ایریا ختم کر دیں یا گرین ایریا ختم کر دیں. بہت اچھی بات. بے شک وہ کمرشل ہو لیکن اس میں اوپن ایریا ہو اور گرین ختم نہ ہو. اور گرین ختم نہ ہو. ویری نائس. یہ چیز جب تک ہم اس کو اپنی ترقیاتی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں بنائیں گے یہ مسئلہ. اور پھر یہ کہ ہر پروجیکٹ جو ہے یعنی وہ اگر اس کی منظوری دی جائے 20 سال بعد بھی شہری کو یہ اختیار کہ جی اس کی منظوری کس صاحب نے دی ہے. بہت اچھی بات. وہ بے شک ریٹائر ہو چکا لیکن عام شہری کو بھی یہ اختیار ہو. بالکل. اس نے اگر قانون کے خلاف منظوری دی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کو جیل میں ڈالا جائے. کیوں آپ نے دی؟ قانون موجود تھا، آپ نے کیوں اس کو؟ خوبصورت بات ہے. جی سر. سر بات سلوشن پہ آتے ہیں. سلوشن یہ ہے میرے خیال میں جیسے قاری صاحب نے فرمایا سلیبس میں یہ ماحولیات کا ایک سبجیکٹ چیپٹر ہونا لازمی ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ سلوشن مجھے گورنمنٹ نے نہیں دینا، مجھے ماحول نے نہیں دینا، اس کا سلوشن میں نے خود نکالنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ قاری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں نے انہیں بتانا ہے. صحیح. جتنے محکمے ہیں ان کو اس سلسلے میں اپنے سٹاف کو بتانا ہے. میرے پاس سامنے میں نے 100 دفعہ دیکھا ہے ایس ایس ڈبلیو کا اہلکار آ رہے ہیں، صبح صفائی کر رہے ہیں اور وہی گند جو ہے وہ نالی میں انہوں نے ہی پھینکا ہے. صحیح بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیسے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ قاری روح اللہ مدنی صاحب. تھینک یو سو مچ پرویز اقبال صاحب. دونوں ریلیجس اسکالرز ہمارے پاس موجود تھے. ناظرین اس دنیا میں ہم عبادات کرتے ہیں اس امید پہ کہ ہمیں جنت میں جانا ہے.
جنت کا وہی تصور جو میں سٹارٹ پہ ایک تمہید باندھی تھی، میں وہاں سے نکالا گیا ہوں، دوبارہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کی یہ جگہ رکھی ہے دنیا اس کے بیچ میں، ہمیں اس کو جنت تو بنائیں ہم، وہاں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دے، لیکن جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اس کو تو ہم جہنم نہ بنائیں، اس کو ہم خوبصورت بنائیں، اس کو ہم پیار سے بھریں، اس کو ہم گرینری سے بھریں، اس کو خوبصورت پانیوں سے بھریں۔ گندا پانی جس فیکٹری سے نکلتا ہے، اگر کسی جانور نے پی لیا، انسان کا بچہ اس میں نہا لیا، تو کیا گزرے گی اس پہ؟ ناظرین، سوچنے کی بات ہے۔ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی انسان، جانور یا درخت کے لیے ہمارے دل میں رحم نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ عبادات ہماری ضائع جاتی۔ صدقہ جاریہ ہے، درخت لگائیے، پاکستان کو خوبصورت، صاف ستھرا اور سرسبز بنائیں۔ اللہ حافظ۔